अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तमाम हम्द व सना खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए और दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और हमारा सलाम हो शोहदाए करबला पर जिन्होंने अपने मुक़द्दस खून से इस्लाम की आबियारी की। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा ये वीडियो या ये सिलसिला शुरू करने का जो मुहर्रक बनी बात, वो मुख्तलिफ़ अज़हान जो मुख्तलिफ़ जामियात से मुख्तलिफ़ मेरे शागिर्द और तल्लाब जो अपने रिसर्च के सिलसिले में तशरीफ़ लाते हैं और उनके मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, और ख़ास करके जो मुहर्रम में उनके सवालात होते हैं। पूरा साल तो खामोशी होती है, लेकिन जब ये माह मुहर्रम आता है तो उसके अंदर उनके मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं। हालांकि वो ख़ुद फ़लसफ़ा के स्टूडेंट हैं, ख़ुद मज़ाहिब आलम के स्टूडेंट हैं, ख़ुद जो है वो सोशल साइंसेस में रिसर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद उनके वही सवाल जो सदियां पुराने और उनका हम जवाब देते आए हैं और उनको के बुज़ुर्गों को भी जवाब मिलते रहे हैं, वही पुराने सवाल जो हैं उनके अज़हान के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। उनके अंदर भी दो तबके मौजूद हैं। एक तो वो तबका है कि जिनके अज़हान बुग़्ज़ अली की जहर से जंग आलूद हो चुके हैं, जो हद से आगे खुद सवाल भी करते हैं और ख़ुद ही जवाब देते हैं। और दूसरा वो सिर्फ़ अपने जो है वो जो डिसिप्लिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, और जब मुहर्रम आता है तो उनके अज़हान में मुख्तलिफ़ सवालात, और सवालात वही जो पहले आप रोते क्यों हैं, आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं, आप अज़ादारी क्यों करते हैं, वही सवाल जो सदियों से जो है वो। तो मेरे बहुत सारे जो शागिर्द हैं उन्होंने मुझे इस चीज़ पे मजबूर किया कि आप एक ऐसे हमें इस्लाही जो है वो रहनुमाई करें कि जिसके अंदर हमें ये मालूम हो कि हमने क्या सवाल करने हैं और हमें किस तरफ जो है वो जुस्तजू करने की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल ये नहीं है, बल्कि इस लेवल पे जब वो एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सवाल जो हैं वही बनते हैं कि वो ये देखें कि करबला के अंदर जो वाक़या हुआ उसके मुहर्रकात क्या थे, उसका मकसद क्या था, और करबला के अंदर जो शहादतें पेश हुई उन शहादतों का मकसद क्या था, और उसके अंदर जो हस्तियां शहीद हो गईं या कैदोबंद की सौबतों में असीर हो गए, उनका इस्लाम और रसूल खुदा के साथ क्या ताल्लुक़ था, उनका किस किस हस्ती के साथ जो है वो ताल्लुक़ है। तो मेरी सिर्फ वो मैसेज जो है उन्हीं तल्लाब ने मुझे मजबूर किया कि मैं कोई ऐसा जो है वो सिलसिला उनके अज़हान तक पहुँचाऊँ, ताकि वो अपने घरों में बैठ कर, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, इदारे भी बंद हैं, और जो है वो अपने घरों में बैठ कर जो है वो इन चीज़ों को, इस तहकीक को, रिसर्च को और इन सवालात के आंसर जो हैं वो जवाबात जो हैं वो तलाश करने में वो मसरूफ़ हो जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, करबला जो है वो एक दिन या एक साल या 10 साल का काम नहीं, बल्कि ये सदियों पे एक मुहीत अमल है। ये जालिम और मजलूम की जंग हाबिल और काबिल से जो शुरू होती है, और वो तमाम रास्ते जो हैं वो एक तरफ जालिम और एक तरफ मजलूम है, और वही जंग जो है वो करबला तक आ जाती है। और अज़ीज़ान मोहतरम, यानी यहाँ मैं आपको
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ سوچیں کہ جب اسلام پہ مشکل آئی، جب دین پہ مشکل آئی، تو صرف فرزند رسول ہی قیام کیا، صرف یہی گھرانہ جو ہے اس نے قیام کیا۔ کون؟ حسین، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں رسول خدا کی بہت ساری احادیث مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کبھی ان کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے ان کی عظمت بیان کی، اور کبھی ان کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ان کی عظمت بیان کی، اور کبھی ان کو مباہلہ میں اپنے ساتھ لے جا کر ان کی عظمت بیان کی، اور کبھی چادر کسا کے نیچے جمع کر کے ان کی عظمت بیان کی، اور کبھی ان کی مودت جو ہے وہ مانگ کر جو ہے وہ ان کی عظمت جو ہے وہ واضح کی۔ امام حسین جو رسول خدا کے نواسے ہیں، رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر وہ مرکزی حیثیت ہے کہ کربلا کے اندر 3 شخصیات کہ جو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت عباس علیہ السلام، یہ مرکزی کردار ہے ان کا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لمحہ با لمحہ فالو کیا، ان کے ایک ایک لفظ پہ آمین کہی، اور ان کے ایک ایک قدم پہ جو ہے انہوں نے قدم رکھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کی۔ اور حضرت عباس علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کی۔ اور حضرت علی علیہ السلام جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو یعنی اس کا دوسرے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں یا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کا خون فقط کربلا کی سرزمین پہ نہیں گرا، یعنی وہ گردن مطہر جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بوسہ دیا کرتی تھی، اس پاکیزہ گردن کا خون فقط کربلا میں نہیں گرا، بلکہ یہاں رسول خدا کا بھی خون ہے اور علی مرتضیٰ کا خون ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا بھی خون ہے۔ یعنی ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام مشکل میں تھا، سب نے یزید کی بیعت کر لی، تو وہ کون سا گھر تھا اور وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے۔ یہ صدیاں پرانے سوال، اس کو ہمیں چھوڑ کر تحقیق کی دنیا ہے، ہمیں تحقیق کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وہ گھرانہ کہ جنہوں نے کربلا کے اندر قربانی پیش کی، اور وہی رسول کی بیٹی نے روز عاشور جب سب شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کاروان حسینی کو سنبھالتی ہیں، یتیم بچوں کو سنبھالتی ہیں، خواتین کو سنبھالتی ہیں، خود
امام زین العابدین علیہ السلام کو سنبھالتی ہیں، اور 11 محرم کو یہ کارواں اسیر ہو جاتا ہے۔ جب ان کو کوفہ کے بازار میں لے جایا گیا اور کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا، اس وقت کے مناظر وہ مصائب کا حصہ ہیں، لیکن یہاں میں صرف آپ کے اذہان کہ آپ وہ قیمتی سرمایہ ہیں کہ جنہوں نے مستقبل میں اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، اپنے تعلیمی اداروں سے نکل کر، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کا میدان جو ہے وہ ایک وسیع ہے۔ ہمیں جب آپ انسانی حقوق کے طالب علم ہیں، جب آپ سوشل سائنسز کے طالب علم ہیں، جب آپ مختلف ادیان کے طالب علم ہیں، تو ہمیں اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسانی حقوق کہاں کہاں پامال ہوئے۔ تو آئیے کوفہ کے بازار اور دربار کے اندر علی کی علی بیٹی نے خطبے دیے اور اس کے اندر اپنا مقصد بیان کیا۔ عزیزان محترم، ہمیں کربلا کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کربلا کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کربلا کے نقش قدم پر چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مقصد کربلا ہے وہی ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے، وہی ہماری زندگی کے ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ کے بازار اور دربار کے اندر جو خطبہ دیا، وہی کہ سب سے پہلے حمد خدا جو ہے وہ بیان کی، اور اس کے بعد نعت رسول بیان کی، جہاں رسول خدا کی عظمت بیان کی تو اس کے بعد اہل کوفہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور اس کے بعد جس کو حاکم وقت باغی کہہ کر پکار رہے تھے، جن کے سر نوکے نیزہ پہ سوار تھے، ان ہستیوں کا تعارف کروایا، اور امام حسین علیہ السلام کا تعارف وہی احادیث رسول کے مطابق تعارف کروایا کہ اہل کوفہ تم نے کس کو قتل کیا ہے کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے، وہی حدیث کہ جو رسول خدا ارشاد فرما رہے تھے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ تم نے کس کا گلا کاٹ دیا کہ جو نور ہدایت ہے، یعنی وہ بھی رسول خدا کی حدیث کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، امام کا وسیع تعارف کروایا، اور پھر اپنے خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی، اور وہ آپ کے لیے یہ چند لمحات یا چند دن زندگی کے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خدا کی عدالت لگے گی، اور اس عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور وہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آئیے یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ طلاب عزیز کے لیے کہ آئیے ہم کربلا کے اس پہلو کو کہ جو انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، جو دین کی بقا کے لیے جو راستہ انہوں نے
مظلوم کی حمایت کے لیے، اور جو ان کا پیغام ہے اس پیغام کو، اس کربلائی پیغام کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا سے دعا کریں کہ خدایا ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وقت کے امام کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خدایا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اور مظلوم جہاں کہیں مظلومین جہاں موجود ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، اور خدایا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔